السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے فائنانس منسٹر حفیظ شیخ صاحب نے قوم کے سامنے 2010-2011 کا بجٹ پیش کیا نیشنل اسمبلی میں۔ ناظرین، بجٹ کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمپلی بجٹ ہوتا ہے حکومت کے جو وسائل ہیں اور اس کے جو اخراجات ہیں اس کا تخمینہ۔ لیکن سوال ہمیشہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اکاؤنٹ حکومت قوم کے سامنے پیش کرتی ہے اپنے وسائل کا اور اپنے اخراجات کا، اس کا اثر عام لوگوں پر کیا ہوتا ہے، حکومت کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں اس بجٹ کے حوالے سے، اور اس بجٹ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں پاکستان کی معیشت پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اسی پر آج بات کریں گے ہم پروگرام میں، لیکن ہم کچھ چیدہ باتیں جو فائنانس منسٹر نے کہیں ان کا ذکر کر دیں۔ ایک تو بڑی اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ ایک معیشت کی بحالی کا تسلسل نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وی آر سینگ دا بگننگ آف دا ٹرن اراؤنڈ ان دا بجٹ۔ انہوں نے انڈیکیٹرز اس کے دیے۔ انہوں نے کہا کہ فارن ایکسچینج ریزرو ہے 16 بلین ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ڈی پی جو ہے وہ انکریز کیا ہے 4% ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ 4 بلین پلس ہیں۔ انہوں نے کہا میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انفلیشن کو چیک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آج ہم بات کریں گے کہ آیا فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہے یا وہ زیادہ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ انہوں نے ضرور کچھ کمزوریوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پبلک سیکٹر ہے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی کرپشن بہت ہے، اور اگر پبلک سیکٹر کارپوریشنز نے اپنی پرفارمنس امپروو نہیں کی تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ریسورس موبلائزیشن، یعنی کہ وسائل جو ضرورت ہیں حکومت کو جتنے کے موبلائز کرے وہ نہیں کر پائی، اور انہوں نے انرجی کرائسس کو اکنالج کیا، اور فائنلی ان امپلائمنٹ کی بات کی۔ ناظرین، آج اسی پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب۔ ان کا ذکر موجودہ فائنانس منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کیا، ان کی تعریف کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، یہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب، فارمر اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن، پی ایم ایل کیو سے تعلق ہے۔ ویلکم ٹو دا پروگرام ایوری بڈی۔ شوکت صاحب، یہ 685 ارب روپے کا خسارہ، 12% انفلیشن، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی اور انڈسٹریل آؤٹ پٹ میں کمی ہوئی، ٹرن اراؤنڈ کیسے؟ 25% انفلیشن، اکانومی گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس، 7.5% کا خسارہ فسکل، 8.5% کا خسارہ بیلنس آف پیمنٹ کرنٹ اکاؤنٹ، 2 مہینوں میں ڈیفالٹ، اسٹاک مارکیٹ کے نیچے فلور لگا ہوا ہے، اور ہم بالکل بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے اکتوبر 2008۔ آئینہ دیکھیں ہم اپنا، اس آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت انفلیشن جو 12% ہے، 25 تو نہیں، اور جو ریزرو جو اس وقت $6.5 ارب تھے وہ اس وقت اگر 16 ہیں تو یہ 5 مہینے امپورٹس کے ہیں۔ اس وقت 1 مہینے امپورٹ کے پاس آپ کے پاس پیسے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس، اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 5 مہینے کی امپورٹس کے پیسے پڑے ہوں۔ فنکشننگ اسٹاک ایکسچینج وہی 16,000 پہ تو نہیں پہنچی، لیکن 10,000 پہ پھر رہی ہے، اور اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8.6% سے کم ہو کے 2.8% پہ آ گیا۔ $14 بلین کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ان 2007-2008۔ اس سال وہ تقریباً 3.5 بلین پہ رہے گا۔ تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو گروتھ 7.5-8%، اس دفعہ پازیٹیو گروتھ اراؤنڈ 4.5-5%، اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک ہم بالکل جو جا رہے تھے ڈسٹرکشن کی طرف، اور یہ صرف ہم نہیں تھے، یہ پوری دنیا کے بیچ میں بیشتر ممالک کے ساتھ یہ ہوا، جو یہ کرائسس آیا 2006-07 کے بیچ میں 8 میں، اس میں ہم بھی افیکٹ ہوئے، اور ہم نے کچھ جو ڈیسیژنز تھے وہ ہم نے کافی دیر سے لیے،
اس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. آل دے ہی سیئنگ از کہ اس کی ہم نے کوئی ارلی سائنس ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرن اراؤنڈ کا. آپ جو بھی نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں اس سے یہ ہے کہ ہمارا ایک قسم سے وہ جو ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل تھا وہ ہم نے اس کو کنورٹ کر کے اپ ورڈ جا رہے ہیں. اور وہ نمبرز جو 4.1 وہ کہتے ہیں پچھلے سال کا 1.2 تھا اور اس کو فج کیا گیا جو بھی کیا گیا اور اب وہ تو 2 ہونا چاہیے تھا اور یہ جو 4.1 ہے اس کو تو 2.9 ہونا چاہیے. جو نمبرز بھی آپ دیکھ لیں پہلے تو فج کون کرے گا یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ میں تو چلا گیا ہوں ایز اے فائنانس منسٹر تو میں تو نہیں بیٹھ کے فج کرواؤں گا. اور جو نیا والا آیا اس کی بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ نمبرز فج کرے اگلے اپنے لیے چیلنج پیدا کرے. بٹ چلیں اب ہمارا ایک اگر روایت بن گئی ہے تو all we are saying is there is an upward trend. بٹ وہ یہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فریجائل ہے اور یہ میں بھی کہہ کے گیا تھا ان فیبرری کے دس ریکوری از فریجائل از ارلی ڈیز. اس کے رسکس کافی ہیں. کیا رسکس؟ رسک سیدھی رسک ہیں. آپ کے ریونیو جو ہے آپ کے جو اپنا جو سیلف ریلائنس ہے وہ ابھی وہ اس وقت سسپیکٹ ہے. آپ اپنے آپ کے ایکسپینسز سسپیکٹ ہے سر یا ہے ہی نہیں سیلف ریلائنس؟ نہیں سیلف ریلائنس سسپیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے ریونیو انکریز کرنے پڑیں گے. اپنے ایکسپینڈیچر جو ہیں آپ کے جو ہے وہ زیاں جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا. ایک تو آپ کا یہ فسکل سائڈ سسپیکٹ ہے اس وقت. دوسری آپ کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں یہ بہت آپ کے پیسے اڑا رہی ہیں. ان کے لاسز کو کم کرنا پڑے گا. پھر رسکس آپ کے جو ہیں وہ پاور سیکٹر بہت بڑا رسک ہے اس وقت. اگر پاور سیکٹر کو فکس نہیں کریں گے اس وقت آلریڈی وہ کہتے ہیں 2 سے 2.5% جو آپ کی گروتھ ہے اس کو اس نے وہ کیا ہے مطلب ریٹارڈ کیا ہے کٹ کیا ہے. اور چوتھا جو رسک ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے. آپ سیکیورٹی انوائرمنٹ جس میں رہ رہی ہیں اس وقت وار اینڈ ٹیرر کے بارے میں انہوں نے یہ ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے جو $3.1 بلین ایئر آپ کو ایئر ہے. اس کو اگر آپ کریں تو دیٹس another 1.5% آف GDP. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رسکس ہیں اور آپ نے ان کے اوپر قابو نہیں پایا تو یہ جو ہے یہ واپس جو ہے آپ کو ریسیشن میں لے جا سکتا ہے. دستگیر صاحب تو یہ رسکس جو ہیں علاوہ وار آن ٹیرر کے جو کہ یقیناً کسی حد تک کنٹرول میں اور کسی حد تک نہیں ہے اس کے علاوہ تو چیزیں کنٹرول میں حکومت کے مطلب چاہے انرجی پالیسی ہوئی چاہے مختلف چیزیں ہوئیں. ایک تو وہ دوسرا یہ سوال کہ کہنے کو انفلیشن 25 سے 12% ہوئی ہے لیکن عام انسان کی پرچیزنگ پاور تو کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی سے تو کمر ٹوٹ رہی ہے تو اس کو کس طرح سے ہاؤ ڈو یو ایڈ دیٹ اپ؟ اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. اور حکومت کے اپنے فگرز اپنی جگہ پر ہیں اور فگرز کو کوشچن کرنے کی وجہ میں کہوں گا کہ ہمیں 2 قسم کی اکانومیز نظر آ رہی ہیں. ایک جو حفیظ شیخ صاحب کو نظر آ رہی ہے اور ایک جو فار ایگزامپل میرے ووٹرز ہیں گجرانوالہ میں ان کو نظر آ رہی ہے اور انہیں تو کہیں سے بھی ٹرن اراؤنڈ مجھے کہنا پڑے گا نظر نہیں آ. لیکن فگرز تو انہوں نے دی. فگرز انہوں نے کہا کہ جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ امپروو ہوئی ہے. انہیں یہ نظر آ رہا ہے. اور جو جس تھریٹ ایکسپلیسٹ تھریٹ جو ہے جس کا ذکر نہیں کیا مشیر خزانہ نے اپنی تقریر میں وہ یہ ہے کہ سال کے پہلے 3-4 مہینے میں انفلیشن کم ہوئی تھی. انفلیشن کو ایک بڑا بوسٹ آیا ہے پچھلے چند ماہ میں دوبارہ اور کور انفلیشن پاکستان کی اس وقت ڈبل ڈیجٹس میں ابھی بھی موجود ہے. 10.5% ہے جو کور بوسٹ کہاں سے ہے؟ جی یہ مختلف اس کے عوامل ہیں لیکن اس میں مینلی حکومت کے غلط فیصلے جو دیکھیں ایک ہم کہتے ہیں اکنامکس کا جو آرٹ ہے اس کا اصل نام ہے پولیٹیکل اکانومی. تمام گورنمنٹس فگر کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہیں. جب آپ کو ایک فگر آئی سامنے